جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہنے لگے اور جنت کے طرح طرح کے میوے کھانے لگے، مگر اللہ نے ان سے کہا کہ گیہوں کے درخت کے قریب مت جانا اور اس سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس کو فرشتوں سے نکالا گیا تھا تب سے اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہونے لگا، اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی طرح جنت میں جائے اور وہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالے۔ سب سے پہلے اس نے طاؤس سے دوستی کی اور کہا کہ پہلے میں اور تم ایک ساتھ رہتے تھے اور ہماری اچھی دوستی بھی تھی، اس لیے تجھ سے ایک درخواست ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا یہ بات تم سانپ کو کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور جا کر اپنا فریب شروع کر دیا۔ سانپ نے اس کی بات مان لی اور سانپ اس کو منہ میں لے کر جنت میں لے گیا اور جنت کے نگہبان کو خبر تک نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں اور کہا آپ کیوں روتے ہو؟ تب شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، کیونکہ تم جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت تم سے چھین لی جائے گی اور تمام نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور تم موت کا ذائقہ چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ پھر شیطان نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کا تھوڑا سا میوہ کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ شیطان نے کہا یہ وہی درخت ہے جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور شیطان نے حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور شیطان کے کہنے پر سانپ نے بھی گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا سانپ تو جنت کا خادم ہے تو یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، اب تو پہلے میں اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو تم میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔ تو اللہ کی اس بات نہ ماننے پر حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت سے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔